ایک گھنے جنگل میں بہت بڑا ہاتھی رہتا تھا۔ اس کا نام عرفان تھا۔ عرفان کو اپنی طاقت پر بہت غرور تھا۔ وہ چھوٹے جانوروں کو دھکا دے دیتا تھا اور درخت کو ہلا کر پرندوں کو اڑا دیتا تھا۔ تو ایک دن جنگل میں خشک سالی آ گئی تو چھوٹے جانور جو ہے نا نمبر سے پانی پیتے۔ جنگل میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ عرفان جب آیا تو اس نے سب جانوروں کو پیچھے سے دھکیل دیا اور سارا کا سارا پانی خود پینے لگا۔ چھوٹے جانوروں نے عرفان سے درخواست کی، عرفان بھائی ہمیں بھی تھوڑا سا پانی دے دو۔ تو عرفان جو ہوتا ہے، بڑا ہاتھی جو ہوتا ہے بچوں، تو اس نے جو کہا، جب جانوروں کو پتہ ہے کیا کہا نہیں جاؤ یہاں سے، یہ سارا پانی میرا ہے، یہ میں ہی پیوں گا۔ تو سب جانور بہت ہی اداس ہو گئے۔ تو ایک ننھا خرگوش جس کا نام چیکو تھا، وہ عرفان کے پاس گیا اور کہا عرفان بھائی میں نے ایک بہت بڑا تالاب دیکھا ہے جس میں بہت سارا پانی ہے۔ عرفان نے جیسی یہ بات سنی اس نے کہا چیکو سے کہ فوراً مجھے اس پانی کے پاس لے چلو، کہاں ہے وہ پانی؟ تو چیکو جو ہوتا ہے چھوٹا خرگوش، وہ اس کو جنگل کے بیچوں بیچ لے جاتا ہے جہاں نرم پانی کا دلدل ہوتا ہے۔ جیسے ہی عرفان اس پہ پاؤں رکھتا ہے تو وہ دستہ ہی بیچ میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ گھبرا گیا اور چلانے لگا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، میں دلدل میں دستہ چلا جا رہا ہوں، کوئی ہے جو میری مدد کرے، پلیز مجھے یہاں سے نکالو، مجھے بچاؤ۔ اس طرح کی چیخیں مارنے لگتا ہے۔ اسی طرح چیختے چلانے لگا اور مدد کی طلب کرنے لگا۔ سب جانور جمع ہو گئے اور چیکو نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا ہم تمہیں بچا لیں گے، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، لیکن تمہیں وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم ہمیں پھر کبھی بھی تنگ نہیں کرو گے۔ ننھے خرگوش نے اس سے کہا پہلے ہم سے وعدہ لو، اگر آپ دوبارہ غرور نہیں کرو گے اور تمام جانوروں کو تنگ نہیں کرو گے تو میں آپ کو ابھی کے ابھی اس دلدل سے نکال دوں گا۔ عرفان بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور وعدہ کیا میں آج کے بعد غرور نہیں کروں گا اور اپنی طرف سے سب جانوروں کا بہت خیال رکھوں گا اور دوبارہ کسی بھی جانور کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تمام جانوروں نے عرفان کو مل کے نکالا اور وہ سب کا دوست بن گیا۔ آئندہ کے لیے اس نے توبہ کر لی اور اپنے طاقت کو صحیح استعمال کرنے لگا۔ جہاں کسی جانوروں کو مدد کی ضرورت پڑتی تو عرفان وہاں پر ان کی مدد کرتا۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت کے غرور سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ ہاں مگر اسی طاقت کو ہم اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں طاقت کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔